السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرآنی طاقت اور روحانی طاقت کے بارے میں بتاؤں گی اور بسم اللہ کے فوائد بتاؤں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرماتے اور آپس میں فضائل قرآن پر مذکرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا سورۃ توبہ کا آخری حصہ افضل ہے، دوسرے صحابی نے کہا سورہ بنی اسرائیل کا آخری حصہ افضل ہے، ایک تیسرے صحابی نے کہا سورہ کاف ہا یا عین صاد اور سورہ طٰہٰ افضل ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق اقوال بیان کیے اور ان حضرات میں حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجیب غریب فضائل کو کیسے بھلا دیا؟ اللہ کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات میں سے ایک بہت ہی عجیب چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے ابو معصور، حضرت عمر بن معد کرب کی گنبد ہے، ہم میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل عجیب بیان کرو۔ حضرت سیدنا بن معد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نے شروع کیا، اے امیر المومنین، زمانہ جاہلیت میں ہم سخت قحط آ پہنچا، میں نے کچھ رزق کی تلاش کے لیے جنگل میں گھوڑا ڈال دیا، میں اسی حالت میں رہا تھا کہ میرے سامنے ایک گھوڑا، کچھ مویشی اور ایک خیمہ نظر آیا۔ جب میں خیمے کے پاس پہنچا تو وہاں مجھے ایک خوبصورت عورت نظر آئی، خیمے کے سامنے ایک بوڑھا ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا جو کچھ تو نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے وہ سب مجھے دے دے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ اس بوڑھے نے کہا اے شخص، اگر تم مہمان چاہتا ہے تو اتر آؤ، اگر مدد چاہتے ہو تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کہا تیری ماں تجھ پر روئے، یہ سب مجھے دے دے۔ تو بوڑھا بمشکل کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے میرے قریب ہوا اور اس نے مجھے زمین پر گرا لیا اور میرے اوپر سوار ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا چھوڑ دو۔ وہ میرے اوپر سے اٹھ گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اے عمر، عرب کا شہوار ہے، اس بوڑھے کمزور سے بھاگنے سے زیادہ بہتر مر جانا ہے۔ چنانچہ میرے دل نے پھر مقابلے کے لیے اکسایا اور بھڑکایا تو میں نے اس بوڑھے سے دوبارہ کہا یہ سب مال مجھے دے دے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ وہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے میرے قریب ہوا اور مجھے ایسا کھینچا کہ میں اس کے نیچے آ گیا۔ وہ میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور پوچھا کیا تجھے قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا معاف کرو۔ چنانچہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ نہ جانے میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے اس کو کہا، تیسری مرتبہ کہا اپنا سب مال مجھے دے دے، تیری ماں تجھ پر روئی۔ اب کی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پھر میرے قریب آیا تو مجھے رعب طاری ہو گیا اور اس نے مجھے ایسا کھینچا کہ اس کے نیچے آ پڑا۔ میں نے اس سے درخواست کی تو مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا اب تیسری بار تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کنیز کو آواز دی تیز دھار کی تلوار لے آ۔ وہ اس کے پاس تلوار لے آئی تو اس بوڑھے نے میرے سر کا اگلا حصہ یعنی چوٹی کو کاٹ دیا اور میرے سینے سے اتر گیا۔ اے امیر المومنین، ہم عربوں میں یہ رواج ہے کہ جب ہماری چوٹی کاٹ دی جائے تو اس کے اگنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر لوٹ جانے میں حیا شرم آتی ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس کی خدمت کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب پورا سال گزر گیا تو اس نے مجھ سے کہا اے عمر، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو۔ میں نے اس کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ہم ایک وادی میں پہنچے۔ اس نے جنگل والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آواز لگائی تو تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلے چھوڑ کر باہر نکل گئے، ایک پرندہ بھی باقی نہ رہا۔ پھر دوبارہ آواز لگائی تو تمام درندے اپنے احاطوں سے باہر چلے گئے۔ تیسری بار آواز لگائی تو لمبے کھجور کے درخت کی طرح لمبا کالا آدمی نظر آیا جو اونی لباس پہنے ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے پر رعب طاری ہو گیا، مطلب ڈرنے لگا۔
اس بوڑھے نے کہا اے عمر گھبراؤ مت، اگر ہم ہار گئے تو تم کہنا میرا ساتھی یعنی بوڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس پر غالب آ جائے گا۔ لیکن مقابلے میں وہ لمبا کالا آدمی غالب آ گیا تو میں نے جھٹ سے کہا میرا ساتھی لات و عزا کی وجہ سے غالب ہوگا، تو اس بوڑھے نے مجھے ایک ایسا تھپڑ مارا کہ میرا سر اکھڑ جانے کو تھا۔ میں نے کہا میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر جب ہم جیت گئے تو میں نے کہا میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ اس بوڑھے نے اس کو اٹھا کر زمین میں اس طرح گاڑ دیا جس طرح گھاس کو گاڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کے پیٹ کو پھاڑ کر اس سے سیاہ لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور مجھ سے کہا عمر یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے کہا آپ کا اور اس کا پلی تک آپ کا اور اس کا دشمنی کا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا وہ لڑکی جس کو تم نے خیمے میں دیکھا وہ فاروق بن مسترد ہے۔ ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا تھا تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے ان پر فتح عطا فرماتا تھا۔ حضرت سیدنا اشعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک طویل حدیث میں بھی یہ ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بے شک اس کی مثال اس آدمی کی ہے جس کے پیچھے دشمن لگا ہو، وہ ایک قلعہ ہے پاس آئے، میں آپ کو ان سے محفوظ کر لے۔ ایسے ہی بندہ اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے۔ حضرت سیدنا بن ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بنو حارث کی طرف بھیجا اور میرے ساتھ ہمارا غلام یا دوست تھا۔ باغ میں سے کسی نے اس کا نام لکھ کر پکارا، اس نے دیوار کے اوپر سے جھانکا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے اس بات کا اپنے والد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا تو میں تجھے نہ بھیجتا، لیکن جب آواز سنو تو نماز کی آذان دو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے آذان دی جائے تو شیطان بن پھیر کے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔